بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں TNN ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی میں سے پنجاب کے صدر کمانڈر ایوب صاحب۔ بہت بہت شکریہ تلنگانہ آنے پہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس میں آپ کی پارٹی کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا نہیں ہوں، میری پارٹی کا نام ہے نیشنل پارٹی، اور اس نیشنل پارٹی کے جو صدر ہیں وہ ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں، جو پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کا بیسک تھیسس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چاروں قومیں جو کہ اس سماج میں رہتی ہیں، اس میں جو سب سے محکوم قوم ہے وہ پہلے بنگالی ہوتے تھے، اب وہ بلوچ ہیں۔ ان کو حقوق دیے جائے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اور جب تک ہم ان کے حقوق نہیں دیں گے یہ پاکستان ایک اچھی فیڈریشن نہیں بن سکتا۔ چلیے، یہ بات ہوگی۔ اب آپ نے کہا کہ آپ کس کا ساتھ، آپ بتائیے کہ ہم کس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہماری پارٹی ایک ورکنگ کلاس کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے، نہ سردار ہے نہ جاگیردار ہے۔ ہم تو صرف رول آف لا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئین کی پاسداری کریں، سویلین سپرمیسی ہو، قانون کی علمبرداری ہو، عام آدمی کا ریاست کے ساتھ کوئی رشتہ بن جائے، اور رشتہ کیسا ہو؟ وہ رشتہ ماں کے جیسا ہو۔ جیسا ماں ہوتی ہے وہ تمام بچوں سے پیار کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار کرتی ہے جو سب سے غریب بچہ ہوتا ہے، جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے۔ ماں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، اور ماں دوسرے بھائیوں کو بھی کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیرا بچہ بھائی تمہارا غریب رہ گیا ہے، اس کے ساتھ چلو۔ تو یہ ہم پاکستان، جو میں ذرا آپ کو واضح کر دوں، یہ جو پاکستان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست یہاں کی ماں بنے۔ اصل میں اس ماں کو ان جاگیرداروں نے، سرداروں نے، اس اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا ہوا ہے۔ ان سے یہ چھڑوانا ہے۔ کب چھڑوائیں گے بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت یہ سیاسی معاشرہ زوال پذیر ہے۔ یہاں تمام لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، سماج کے لیے نہیں کرتے۔ تو ایسے سماج میں آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ ہم صرف اس کا ساتھ دے سکتے ہیں جو کہ اس پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست بنانا چاہتا ہے، جو محکوم قوموں کو ان کے حقوق دینا چاہتا ہے، جو مظلوم طبقات، کسان، مزدور، عورتیں، مائنورٹیز، ان کو ان کے حقوق دینا چاہتا ہے۔ صاف ظاہر ایسی کوئی پارٹی موجود نہیں ہے۔ سر حالیہ انتخابات میں ایک سیاسی پارٹی نے بری طرح دھاندلی کے الزامات عائد کیے، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ اس معاملے میں کھلا موقف؟ دیکھیں، ہمارا موقف وہی ہے جو آپ کا ہے، جو آپ اظہار نہیں کر سکتے، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، یہ انتخابات کو اور ویلملی PTI نے جیت لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیتا کیسے ہے؟ جیتا اس طرح ہے کہ اس انتخابات سے پہلے جو کچھ بھی ہوا، جس طرح کہ PTI کو مظلوم بنایا گیا، محکوم بنایا گیا، جس طرح ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طرح عمران خان پہ بار بار مقدمے ڈالے گئے، اس کی بیوی پہ مقدمے ڈالے گئے، ان کے بلے کا نشان لے لیا گیا، اس سے عوام کے اندر عمران خان کے لیے ایک احساس پیدا ہوا۔ اس کو لگا کہ یہ بہت ہی مظلوم آدمی ہے، مظلوم کا وہ پیدا ہوا۔ عمران خان کی اس میں کوئی اہلیت نہیں ہے، یہ ہے قصور سارا کا سارا اسٹیبلشمنٹ کا، جس کو اس کو لے کے آئی۔ پہلے 2017 میں وہ میرے جنرل صاحب کون تھے، انہوں نے ان کو لے کر آیا، اس وقت بھی اس کا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے جو 3.5 سال حکومت کی، اس میں بھی اس نے، آپ نے دیکھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بار بار جو اس مقام تک بھی پہنچے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، اس میں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کو توڑنا اور پھر 13 پارٹیوں کا حکومت سنبھالنا، یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیسا تھا؟ نہیں، یہ فیصلہ تو بالکل ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ عمران خان کو اگر اس کے حتمی نتائج تک پہنچنے دیتے تو وہ آج ہسٹری بن چکا ہوتا، ہسٹری بن چکا ہوتا۔ آج کبھی کوئی بندہ اس کا نام لیوا نہ ہوتا۔ آپ نے تو خود اس کی حکومت کو توڑا، اور پھر اس کو اتنا اس کی دیوار کے ساتھ لگایا کہ عام آدمی کے اندر اس میں جو ہے لوگوں کے اندر ایک اطراع پیدا ہو گیا کہ یار اس سے بڑا ظلم کر رہے ہوا جا رہا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے یہ سیاسی طور پہ اتنا باشعور نہیں ہے کہ وہ اصولوں کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر ووٹ دے سکے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مظلوم کون ہے، کس کو جو ہے ریاست تنگ کر رہی ہے، تو اسی کی وجہ سے آپ کو نظر آئے۔ الیکشن کا فیصلہ تو جیسے بھی ہوا، اس کے بعد 37% سے مہنگائی 11% پہ آ گئی ہے۔ پنجاب حکومت میں دھر دھر منصوبے جاری ہیں، مریم نواز ریکارڈ توڑ کام کر رہی ہیں، تو کیا یہ اپنی ریپوٹیشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ جو پنجاب حکومت کر رہی ہے،
جو چیزیں لا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بہتر چیزیں لا رہے ہیں۔ ہر شہر کے اندر انہوں نے 5,000 ایسے مکان بنا رہے ہیں کہ جو غریبوں میں وہ لوگ دیں گے۔ ایک کارڈ ابھی مویشیوں کا کارڈ نیا جاری کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن جو قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ قومیں شعوری طور پہ آگے بڑھتی ہیں، وہ قانون کی پاسداری سے آگے بڑھتی ہیں، وہ آئین کی پاسداری سے آگے بڑھتی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو حکومت اس وقت ہے، کیا وہ آئین کی پاسداری کی وجہ سے آگے ہے، کسی قانون کو لے کے آگے چل رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد اس اصل مقام پر آنا جانا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جو سیاست ہے وہ سیاستدانوں پر چھوڑ دیں۔ سیاستدان خود اس کو ارتقا پذیر ہوں گے اور وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ سر، قانون کی بات کریں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدالتی نظام کیا ایک حکومت کے پابند ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق چلیں؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلے کب عدالتی نظام جو ہے 75 سال میں کب رہا ہے انڈیپینڈنٹ رہا ہے؟ نہیں رہا۔ ہم لوگوں نے جو وکلاء کے ساتھ مل کر 2.5-3 سال، چیف جسٹس کیا نام تھا ان کا، جو ثاقب نثار، نہیں یار، افتخار افتخار چودھری کے لیے ایس ایم کے ساتھ مل کر، سب کے ساتھ مل کر ہم نے تحریک چلائی، مارے کھائیں، میں خود بھی جیل میں گیا۔ لیکن آخر میں پتہ چلا کہ وہ خود جو چیف جسٹس تھا وہ خود جو ہے نا وہ شعوری طور پر اس تحریک سے وابستہ نہیں تھا، اس نے خود اپنے لیے کام کرنے شروع کر دی۔ تو صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیاست کو سیاستدانوں پہ چھوڑیں، سیاستدانوں کو اور عوام کے درمیان ایک جب سلسلہ بنے گا، عوام ووٹ دیں گے، بار بار ووٹ دیں گے، بار بار ووٹ دیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اچھے سیاستدان پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ یورپین تاریخ سے ہم سیکھتے ہیں۔ وہاں بھی ایک زمانہ تھا، قرون وسطیٰ کا زمانہ جو تھا، اس میں بادشاہ اور جو عیسائیت تھی وہ مل کے انہوں نے سماج کو اسی طرح رکھا ہوا تھا جس طرح آج ہمارا سماج ہے۔ نیشنل پارٹی پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے باہمی اشتراک سے آپ ایک دفعہ 2.5 سال بلوچستان میں حکومت کر چکے ہیں۔ آپ کے کوئی ایسے منصوبے جو آج ہم میڈیا کو بتا سکیں بھئی یہ بلوچستان میں آپ کی پارٹی نے لگائے ہیں؟ دیکھیں، جو 2.5 سال میں نیشنل پارٹی نے وہاں کام کیا، وہاں آج تک میڈیا نے کسی کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہ میڈیا خود کسی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ میڈیا خود ان کے پیچھے جاتا ہے جو ابھرتے ہوئے چراغ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت بلوچستان میں صرف ایک میڈیکل کالج تھا اور ایک یونیورسٹی تھی، اور وہ بھی ہماری پہلی جو بڑے بزنس صاحب کی جب گورنر تھے تو اس وقت وہ بنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے 2.5 سال کے اندر آ کے 6 نئی یونیورسٹیاں اور 3 میڈیکل کالج، 6 نئی یونیورسٹیاں 3 میڈیکل کالج بنا کے گئے۔ اور آج آپ چلے جائیں کسی کو پوچھیں تو ڈاکٹر صاحب کے علاقے میں جو ان کا شہر ہے اس میں 12 کالجز ہیں، اس میں لاء کالج بھی ہے، اس میں بے انتہا کام کیے۔ بلکہ جب ہماری حکومت آئی بلوچستان میں تو پہلے سال کے اندر ہی ہم نے لوکل باڈی کے الیکشن کرا دیے، اور ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا، ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ جب سرداروں پر اور ایسے لوگوں پر ہاتھ رکھتی ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو جتوایا ہے بلوچستان سے جن کو مقامی لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر مالک کے مقابلے میں آپ نے ایک ایسے شخص کو جتوایا ہے جو مقامی ہے ہی نہیں، جو ایک بھی اس کو مقامی آدمی نہیں جانتا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے 3 بچے بھی جیت گئے ہیں، اس کا ایک داماد بھی جیت گیا ہے۔ تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے سماج کے اندر؟ سر، ایک پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو سودی نظام رائج ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو رہا ہے، تو کیا یہ ملک کب تک یہ سروائیو کر سکے گا؟ میں اس پہ کوئی جواب ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سر، آپ نے شروع میں مجھے کہا تھا ہر قسم کے سوال کا جواب دوں گا۔ خیر سر، پاکستان کا مستقبل کے بارے میں بتا دیں، اگر یہی نظام سیاست کے کرسیاں کھینچنے کا نظام چلتا رہا تو اس کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ دیکھ، اس کا مستقبل تو فی الحال بہت ہی زوال پذیر ہے۔ قوموں کی زندگی میں ایسے وقت آتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ہم بھی زوال پذیر ہیں۔ یہ زوال رکے گا تو ہم کچھ بتا سکیں گے کہ کل کیسی ہوگی۔ اس وقت نہ سیاست ارتقا پذیر ہو سکتی ہے، نہ قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے، نہ سویلین سپریمیسی ہو سکتی ہے، نہ آئین کی پاسداری ہو سکتی ہے۔
نہ عدالتی نظام کسی کو وہ دے سکتا. تو اس وقت ہماری سچویشن وہی ہے جیسے افریقن کنٹریز کی، بہت سارے افریقن کنٹریز کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نیشنل پارٹی ورک کر رہی ہے، ہم اس کے باوجود بھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. لیکن یہ آپ سمجھ کے رکھیں کہ وہ جو بیانیہ اوپر سے ریاست بیانیہ دیتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ ہر آدمی تک پہنچتا ہے. ہم جو نیچے سے بیانیہ لے کے جا رہے ہیں اور سب قوموں کو اکٹھا کر رہے ہیں، سب محکوموں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کالے کو گورے میں فضیلت نہیں دینا چاہ رہے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ پیار محبت سے رہو، آگے بڑھو اور اس ریاست کو ماں بناؤ. اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، جب تک اس ماں کو ان جاگیرداروں سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس جو مولوی حضرات سجادہ نشینوں سے آپ چھڑوائیں گے نہیں اور عام آدمی کے حوالے نہیں کریں گے، جیسا کہ یورپ میں ہوا ہے. یورپین میں آپ پاکستانی وہاں جب پہنچ جاتے ہیں 2 نمبر طریقے سے چلے جائیں تو ریاست آپ کی ماں بن جاتی ہے، آپ کا رہنے کا بندوبست بھی کرتی ہے، آپ کو ہر چیز دیتی ہے. تو وہ ہم سے بہت دور ہے. یورپ میں بھی امت لا چل رہا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ کیا چل رہا ہے؟ امت لا حضرت عمر کے قانون چل رہے ہیں یورپ میں بھی، اور بہت سارے، اور اس کا باقاعدہ نام دیا گیا ہے امت لا کے حساب سے. تو پاکستان میں وہ قانون کیوں نہیں چل سکتا؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ یورپ میں اس لیے کہ یورپ کامیاب ہوا ہے کہ یورپ میں بھی 1618 سے لے کر 1648 تک 30 سال کی سیکٹیرین وار ہوئی تھی. جیسے سیکٹیرین وار کا مطلب شیعہ سنی کی وار، پروٹسٹنٹ کیتھولک کے درمیان ہوئی تھی، 60 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. اور اس کے بعد ایک جگہ ہے ویسٹفالیا، وہاں پر وہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور بیٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کسی سیکٹ سے، ریاست کسی مذہب کی نہیں ہوگی، ریاست ہم سب کی ہوگی. یہ جو مذہب کا معاملہ ہے یہ خدا اور فرد کا درمیان ہے. خدا فیصلہ کرے گا قیامت والے دن کہ میں شیعہ ٹھیک ہوں یا سنی ٹھیک ہے یا اہل حدیث ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ انسان یہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ریاست کا اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، ریاست اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرتی ہے. یاد رکھیں پورے یورپ کے اندر صرف یہ ایک واقعہ ہے جس نے یورپ کو ادھر سے ادھر کر دیا، اس کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیا، سائنس کی راہ پہ ڈال دیا. آج یورپ میں ہر آدمی جو ہے ریاست کو اپنی ماں سمجھتا ہے. بھائی وہ کوئی ایسا بندہ ہے، وہاں آپ دیکھیں نا کہ لندن کا جو میئر بنا ہے، آپ بتائیں وہ ایک ہمارے پاکستانی ڈرائیور کا بیٹا ہے، اور وہ عام جو ہے لوکل باڈی کے کونسلر سے شروع ہوا ہے. وہ ایم پی اے بنا ہے اور پھر وہ لندن کا 3 دفعہ وہ میئر بنا ہے، اور دنیا کا ریکارڈ ہے کہ ایک شخص 3 دفعہ کسی شہر کا میئر بنا. کیا آپ پیدا کر سکتے ہیں ایسا؟ میرے کو نہیں پیدا کر سکتے نا. وہاں پر جو وزیر اعظم ہے وہ ایک ہندو ہے، آپ بنا سکتے ہیں اس ملک کے اندر؟ وہاں ہندو کی تعداد کتنی ہوگی لندن کے اندر؟ نیگلیجبل. تو کیا ہے، انہوں قابل برداشت ہے. وہ لوگ مذہب کو ریاست کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، وہ مذہب کو خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے. تو جب تک ہم اس پہ نہیں پہنچیں گے، ہم یہ نفرت اور اناد ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے. سر میں ادارے کے سوال نہیں کرتا، لیکن میں ایک سوال ہے کہ معتبر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہماری سیاست سے آؤٹ ہیں، آپ اس کے بعد سیاست میں نہیں آئیں گے، تو کیا وہ سیاست سے چلے گئے؟ کون معتبر لوگ؟ کچھ معتبر لوگوں نے دعویٰ کیا تھا میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ہم سیاست سے اب چلے گئے ہیں، سیاست میں ہم نے چھوڑ دی ہے، اب سیاست میں ہم نے انوالو نہیں ہوں گے. تھوڑا سا اور بتائیں کہ کس نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں؟ اچھا، آپ کا مطلب ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ہم جی سر. نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں سے چھوڑ ہی نہیں سکتی نا. اس لیے کہ وہ سیاست تب چھوڑے گی جب آپ تمام لوگ مل کے اکٹھے ہو کے، تمام سیاسی پارٹیاں ایک جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گی کہ آج سے ایک جمہوریت کا معاہدہ کرنا پڑے گا، جیسے پہلے اتر آئے. آپ تمام پارٹیوں کو اکٹھا ہو کے فیصلہ کرنے پڑیں گے، آج سے ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھیں گے. بھائی دیکھیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، پھر آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے نا. تو وہی پیپل پارٹی جس نے کہ 1973 کا آئین دیا، جس نے NFC ایوارڈ دیے، اس نے 8ویں ترمیم اس نے ختم کی، اس نے NFC ایوارڈ کو آخر تک پہنچایا. آج کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھیں؟ عمران خان بھی صرف انتظار کر رہا ہے کہ جس دن اس کو، وہ بھی کہتا ہے، آپ اس کی سیاسی باتوں سے اندازہ لگائیں، وہ کہتا ہے کہ میں سیاسی پارٹی سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات کروں گا جس کے ہاتھ میں پاور ہے. تو جب آپ سب لوگ ہی اسی کے گود میں بیٹھنا چاہتے ہو تو عوام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے.
ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے, سماج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ لوگ میڈیا کا یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مل کے لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں, شعور کریٹ کریں. اس کا رزلٹ آج نہ آئے, 100 سال کے بعد آ جائے, آئے تو صحیح. ہمارا سماج کبھی ایسا تو ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک, ابھی انڈیا میں انتخاب ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ انڈیا کے انتخاب میں کبھی بھی کسی ایک بندے نے کہا کہ یہ انتخاب میں گڑبڑ ہوئی ہے؟ وہاں اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں آتی, وہاں فوج کیوں نہیں بیچ میں آتی؟ کیوں کہ ان لوگوں نے ایک معاہدے پہ اپنے سب نے ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم نے اسی سیاسی تھرو جانا ہے. الیکشن میں کوئی گھپلا آج تک نہیں ہوا. بی جے پی نے کیا نہیں کیا بتائیے, یعنی بی جے پی نے ہندوتوا کے نظریے کو کیا, ہندوتوا مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اتنی نفرت پھیلائی, ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود بھی وہ 2/3 میجورٹی نہیں کر سکتے. ایک پسماندہ معاشرے میں اس سے بڑا کیا جائے, وہ ایودھیا میں جہاں انہوں نے اپنا وہ بنائی مسجد کی جگہ جو انہوں نے بنایا, وہاں سے وہ الیکشن ہار گئے. آپ لوگوں کا شعور تو دیکھیں, اس جگہ پہ الیکشن ہار گئے, اور ادھر سب سے زیادہ مسلمان جو ہے مختلف پارٹیوں میں جیت کر آئے ہیں. تو اس سے ہمیں لرن کرنا چاہیے, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں یہاں الیکشن کمیشن بنانا چاہیے. الیکشن کمیشن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, تمام عدالتی نظام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے اداروں کی ویلیوز کو گارڈ کریں, جیلسلی گارڈ کریں. نہیں کریں گے, نہیں آپ لوگ لڑیں گے, یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سر آپ بہت ہی مصروفیات اپنی چھوڑ کے تلگانگ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں, ابھی بھی آئے ہیں, تو آپ تلگانگ سے محبت کی کوئی آپ اسٹوری شیئر کریں بھائی, تلگانگ سے اتنی محبت آپ کو ہے. دیکھیں جی, تلگانگ سے تو میں پیدا ہوا ہوں, میرے دادا پردادا ہم 400 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. بس ایک میرے دادا سے غلطی ہو گئی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جب فیلڈ مارشل آکلنگ یہاں آیا, جو کہ پورے ہندوستان کا تھا, وہ 5-5 ہزار ایکڑ زمینیں یہاں کے بڑوں کو دے رہا تھا. آپ جانتے ہیں کن کو دے رہا تھا؟ تو میرا جو دادا تھا یہ ٹریڈ یونینسٹ تھا بامبے کے اندر. اس کو جب پتا چلا کہ یہ اس طرح یہاں آ رہا ہے اور ان کو 5,000 ایکڑ زمین مل رہی ہے, تو وہ اپنے 12 بندوں کے ساتھ اے سی جو آفس ہے آپ کا, اس کے سامنے اس نے آ کے مظاہرہ کیا. وہ 12 کے بندہ گرفتار ہو گیا, پاکستان بننے تک اندر رہے, ان کی تمام جائیدادیں ضبط ہو گئی اور بستہ بے کے بدماش ہو گئے. میں پوچھتا رہا ان لوگوں سے کہ کسی نے کوئی اس پہ پمفلٹ شائع کیا ہو, کوئی کتاب لکھی ہو. جن لوگوں نے, ایک بندے نے کتاب لکھی تھی, اس نے دینے سے انکار کر دیا, اس کے بچوں نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا کہ وہ سمجھے کہیں ہم بھی جو ہے نا اس چکر میں, انگریز چلا گیا ہے, ظلم انگریز نے کیا تھا. جو ان کے لینے والے ہیں وہ آپ کے ایم پی بن رہے ہیں, لیکن عام آدمی جو ہے اس کے باوجود مزاحمت نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے, جنہوں نے آپ کے لیے مزاحمت کی, آپ ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس لیے ہم بہت بچھڑا ہوا سماج ہیں, اس کو ارتقا پذیر ہونے میں ابھی صدیاں لگیں گی. تلگانگ سر, میں نے تلگانگ کے متعلق پوچھا ہے بھائی, یہاں آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, محبتیں ہیں, کوئی تلگانگ کی بہتری کے لیے کوئی آواز اٹھا دیں. نہیں, تلنگانہ کے لیے بہتری کے لیے ہم کیا آواز اٹھائیں؟ سر ضلع بنا کے انہوں نے غیر فعال کر دیا ہے, اس حوالے سے ہم نے 2 دفعہ یہاں الیکشن لڑا ہے, اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ, اور ہم 200-300 جگہ گئے حسنین کے ساتھ, سب کے ساتھ ہم نے, مجھے یاد ہے 200 سے لے کے 300 جگہ تک ہم نے چھوٹے موٹے وہاں باتیں کی لوگ. لیکن ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ تلنگانہ کا الگ ضلع بالکل بننا چاہیے. اور یہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوگی کہ یہ تلنگانہ ضلع جلد از جلد بنے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں کوئی جگہ کی کمی ہے کہ کوئی اور چیز شامل کرنی ہے, تو آپ یہ جو ساتھ والا ضلع کے جو لوگ گاؤں ہمارے ساتھ لگتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ آپ شامل, خوشاب کا جو ادھر ہے سون سکیسر کے علاقے کا آپ اپنے ساتھ لگا لیں, کہ ان کا تمدن ہمارے جیسا ہے, کے علاقے ہیں. سر اگر ہم سوری ٹو سے ہمارے اپنے لوگ یا اگر ساتھ نہیں ملنا چاہتے تو باہر سے ہم کیا امید رکھیں. بہرحال ہمارے ساتھ موجود تھے کمانڈر ایوب صاحب, جو نیشنل پارٹی پاکستان کے پنجاب کے صدر ہیں, اور ہم نے ان سے تلق اور دلچسپ سوالات کیے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور سیٹسفائی کر کے مجھے جواب دیا. میرے ساتھ ارشد امان صاحب موجود ہیں, اگر کوئی آپ اہم سوال جو کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ, میں ایک تو ڈاکٹر عبدالمالک صاحب اور کمانڈر ایوب صاحب خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بغیر کسی لالچ, بغیر کسی مقصد کے کمام کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور بڑے مشکل جنگ لڑ رہے ہیں, جو اس دور میں پاکستان جیسے ملک میں لڑنا بہت مشکل ہے, اور الحمدللہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اسی بدولت بلوچستان میں ان کی 2 تائی اکثریت تھی, لیکن اس کو کم کیا گیا کہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے ڈاکٹر عبدالمالک تو مزید یہ
قومی سطح پہ نیشنل پارٹی چلی جاتی. تو انشاءاللہ یہ اسٹرگل جو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب قمر یوسف صاحب پنجاب میں کر رہے ہیں تو ترغان کی عوام اور ڈسٹرکٹ چکوال کے عوام بلکہ پورے پنجاب کے عوام ان کی شانہ بشانہ ہے، اور انشاءاللہ اس مشن میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور دیگر عوام ان کو بھرپور اس میں سپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی کا وحید راستہ یہی ہے جو کمانڈر یوسف بھی تھوڑی دیر بتا رہے تھے کہ ہر بندہ اپنے اپنے کونسل میں چلا جائے اور اس ملک کے لیے کردار ادا کرے. سر ایک دفعہ پھر شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین تلہ گنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیضان شیخ کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں TNN ڈیجیٹل.